یہ دوسرا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری سی کی ہے جو ریوڑ کے درمیان گھوم رہی ہے. اگر پہلے ریوڑ کے پاس جائے تو اس ریوڑ کی بکریاں اسے سینگ مار کر بھگا دیں، اور دوسرے کے پاس جائے تو اس ریوڑ کی بکریاں اسے سینگ مار کر بھگا دیں. آپ ذرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مثال دیکھیے، کیسے مثال دے کر آپ سمجھا رہے ہیں. منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھوم رہی ہے. غور سے سنیے گا، منافق کی مثال ویسے ہی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھوم رہی ہے، یعنی ایک ادھر ریوڑ ہے ایک ادھر ریوڑ ہے اور بیچ میں گھوم رہی ہے. اگر پہلے ریوڑ کے پاس جائے تو اس ریوڑ کی بکریاں اسے سینگ مار کر بھگا دیں، اور دوسرے کے پاس جائے تو اس ریوڑ کی بکریاں اسے سینگ مار کر بھگا دیں. یعنی وہ درمیان میں نہ ادھر رہے نہ ادھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال یہ دی. یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 4872 4872. یہی حدیث نسائی اور مسند طیالسی میں موجود ہے. اگر اس کی ہم مثال لے لیں آج کل کے دور تو ہمیں سمجھ میں آ جائے. کسی پر کوئی خدا نہ کرے تہمت لگانا، کسی کی تضحیک کرنا یا کسی کی بدخوئی کرنا یا کسی کو لعن طعن کا نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج کے تناظر میں اس مثال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ریوڑوں کی بتائی ہے، اگر ہم آج دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جی ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ کبھی کسی طرف چلے گئے کبھی کسی طرف چلے گئے، جو من چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، نہ ادھر جگہ مل رہی ہے نہ ادھر جگہ مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہے. بنیاد کا مطلب یہ کہ ہمارے عقائد یا ہمارا یقین جو تقاضا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، وہ شاید اتنا مضبوط نہیں رہا جس کی مضبوطی کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. آپ غور کر لیجئے، درختوں کو دیکھ لیں، جس جگہ درخت ہوں گے وہیں کھڑے رہیں گے، اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے. آپ ہلائیں گی تو جلائیں گی تو وہ درخت اپنی حیت کھو دیں گے. دوبارہ کسی جگہ ان کو لگانے کی کوشش کریں گی نہیں. تو ایک مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ مومن کی چاہے بوٹیاں کر دی جائیں، چاہے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی لاش کو جلا دیا جائے، لیکن مومن جو ہے وہ ہر حال میں مومن رہتا ہے. اس کو اپنے ایمان کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہے اور اس لیے وہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے. لیکن منافق کیا کرتا ہے کہ وہ مطلبی ہے. کبھی کسی نے کہا کہ یار تم ایسا کرو، تم پریشان ہو، تمہاری کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تو چلو میرے ساتھ چلو، میں فلاں مزار پہ جا رہا ہوں، میں پہلے نہیں جاتا تھا اب جاتا ہوں، وہاں پر میری مرادیں پوری ہوگی. اب یہ چونکہ اس کا عقیدہ اللہ پر یقین کا پورا نہیں ہے تو یہ ادھر چلا جائے. پھر یہ 1-2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے پریشان رہا. پھر کسی نے کہا یار تم، کہنے یار میں گیا تھا وہاں پر، کہنے چلو میں تمہیں فلاں جگہ لے چلتا ہوں، سیوڑا، ادھر چلا گیا. کبھی کہیں چلا گیا. آپ غور کریے تو آج ہماری حالتیں یہی ہیں. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4 مہینے یہ مزارات بند تھے، یہ بابا کہاں چلے گئے تھے؟ چھٹی پہ تھے یا کرونا سے ان کو بھی، یہ کرونا میں تھے تو یہ کہیں وینٹیلیٹر وغیرہ پہ تھے. یہ بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور انہوں نے
پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، پوری زندگی ان بزرگان دین کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آج ہمارے وہاں دین جس حالت میں ہے اور اسلام جس طرح سے پھیلا ہے، اس میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ میں ان کی باتیں نہیں کرتا، یہ تو اپنا کام پورا کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا؟ ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا۔ اللہ کی زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے، تو برائے مہربانی علماء دین اور ایسے اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں کہ جن کے پاس وہ زندہ ہیں، آپ جائیں ان کے پاس اور ان سے آپ کچھ حاصل کریں تو زیادہ بہتر و مناسب ہوگا۔ لیکن آپ جائیں، مزارات پر جانا یا اس طرح سے، لیکن جو وہاں ہوتا ہے، جو خرافات ہم کر رہے ہیں، جانے والے کر رہے ہیں، ان بزرگوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ تو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور وہ کوئی صلہ انسانوں سے نہیں مانگتے تھے، وہ تو اپنے رب سے اس کا اجر مانگتے تھے۔ بے شمار انسانوں کو راہ راست پر لانے والے یہ بزرگان دین ہیں۔ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ان بزرگان دین نے جو کچھ تعلیمات دیں، وہ تعلیمات ہم نے بلا دی ہیں، وہ تعلیمات ہم نے بلا دی۔ ہم اب ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے مزارات کو پکڑ لیا، اور مزارات کو بھی نہیں، معاف کیجیے گا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کا شکار ہو گئے۔ تو ہم اسی بھیڑ، اسی ریوڑ، اسی کی طرح سے ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں عبداللہ شاہ غازی یا کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جانے والا محلے کی مسجد نہیں جاتا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ جو کائنات کا رب ہے اور جو ہم ہیں اور آپ کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا دیا ہے، مسجد تو جا نہیں رہا ہے، اور اس طرح سے ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ جا رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو غور کریں اور یہ فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، آپ یہ غور کریں، میری بات کو غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی صحابی کو کسی پیغمبر کے مزار پر جانے کے لیے نہیں کہا نہیں۔ ہاں، قبرستان جانے کو کہا، ان کے لیے دعائیں کرنے کو کہا، آپ خود قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور دعائیں سکھائیں آپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انبیاء کے مزار پر جانے کا نہ قصد خود کیا نہ صحابہ کو کہا۔ تو برائے مہربانی اس پر ہمیں غور کرنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی کو لعن طعن یا برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں تو صرف توجہ دلا رہا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات منافق کی کچھ شناخت کے لیے نشانیاں بھی بتائیں کہ آپ انہیں ان نشانیوں سے ان کو شناخت کر سکتے ہیں کہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جس میں وہ پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اور سے سنیے گا، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ 4 چیزیں ہیں وہ جس میں بھی پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے گی اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، ذرا دل تھام کے اور کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ نمبر 1، منافق کی پہلی نشانی، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ منافق کی پہلی نشانی، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 3، جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دینے لگے گا۔
سن رہے ہیں آپ لوگ منافق کی نشانیاں؟ اب ذرا چپ چاپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سی ادا ہمارے اندر ہے، اللہ نہ کرے۔ نمبر 4، جب معاہدہ کرے گا تو دھوکہ دے گا۔ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ بار بار ہمیں یہ سنتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے ایک نشانی بھی تو ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دینے لگے، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی، اور اس کا نمبر ہے 2632 2632۔ یہی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اور آپ لوگوں کو یقیناً یہ بات پتہ ہوگی، یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، کافر نہیں، منافق ہوگا۔ برائے مہربانی میری درخواست، ہمیں سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نشانیاں سن کر آپ گھر چلے جائیں اور محلے میں نکل جائیں کہ تجھ میں یہ نشانی ہے تو منافق ہے، تجھ میں یہ نشانی ہے تو منافق ہے، میں آج ہی سن کر آیا ہوں۔ ایسا نہ کرنے لگے گا بھائی، یہ ہم سب کے اپنے لیے، اپنے اندر سے ان نشانیوں کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنا خود الگ الگ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی، آج کل اگر آپ غور کریں تو کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جی ہمارا حال کیا ہے آج؟ جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ موبائل پہ کال آئی، نام سنا، دیکھا، نہیں یار میں تو کراچی میں ہوں ہی نہیں، میں تو فلاں جگہ۔ آپ غور کریے کہ جھوٹ کس قدر ہماری زندگیوں میں سرایت کر گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں اس فرد سے۔ اب رحمت کے فرشتے جب اس کے پاس سے چلے گئے تو وہ کیا بچا؟ شیطان۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا کہ مومن میں ساری برائیاں ہو سکتی ہیں، خرابیاں ہو سکتی ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اگر تم کسی بچے کو جھوٹ موٹ بلاؤ کہ تمہیں یہ چیز دوں گا اور تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور جب وہ بچہ آئے تو تم یوں کر دو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا منع ہے۔ آپ کو اور ہمیں اپنی زندگیوں سے اس جھوٹ کو نکالنے کی، اس کانٹے کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سچ بولیے اور کوشش کیجئے کہ کم بولیے، کیونکہ زیادہ بولنا آفت ہے۔ ہم سب سے زیادہ جو پھنس رہے ہیں وہ زیادہ بولنے میں پھنس رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پھنس رہے ہیں پوری بات سنے بغیر جواب دے رہے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ سامنے والے نے کہا کیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کا مقصد کیا ہے، فوراً جواب داخل۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شوہر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، کھانا شوہر نے کھایا اور کہا بیوی کچھ اچار یا چٹنی کچھ لا دو۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا نہیں کچھ اس سے ذائقہ ڈیولپ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ کہ نہیں آپ کو تو میرے ہاتھ کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، اب تک 110 لوگ لائک کر چکے ہیں فیس بک پہ۔ تو شوہر نے کہا انہوں نے کھایا نہیں، دیکھا ہے۔ تو آج کل کی تو خواتین جو ہے وہ فیس بک پہ لائک اور ڈس لائک پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔
گھر کی زندگی سے اب تعلق کسی کا رہا نہیں. ہر شخص تنہا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. انسانوں سے اس کے تعلقات دور ہو گئے، ختم ہو گئے. اس کے احساسات انسانیت سے ختم ہو گئے ہیں. اب اس کے احساسات اور جذبات صرف اور صرف اسمارٹ فون. اس کی پوری زندگی اب وہ اسمارٹ فون ہے، اور اس کے علاوہ اب اسے انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انسانیت کے اس مرتبے سے اب گر چکا. تو برائے مہربانی اس بے حسی کے اس دلدل میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بے حسی کے دلدل میں کھڑے ہیں، اور اس دلدل میں ہمارے پیر جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور ہم پیر اپنے تلاش کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں پر توجہ دے کر ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے. اس انداز میں کیجئے کہ وہ چیز تبدیل ہو جائے بغیر کسی خرابی کے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.